تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں حج کے احکام، اس کے مسائل اور حج کے اندر جو زمانے جاہلیت کے اندر اپنی طرف سے رسومات اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی، داخل کر لی تھی، اور جس کو دین کا حصہ سمجھتے تھے، ان پوری رسموں کی اصلاح کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مثلاً قریش وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے اور عرفات تک نہیں جاتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حرم کے پاسباں ہیں، حرم کے ذمہ دار ہیں، تو ہمیں حرم سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہیں عرفات میں جا کر کے واپس آیا کرو۔ اور حج چونکہ ایک بڑی اہم عبادت ہے، اس لیے اس میں تھوڑی بہت اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، استغفار کی برکت سے اللہ چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مینا کے اندر وہ لوگ خاص طور سے 3 دن جب وہاں پر رہتے تھے تو اپنے آبا اجداد کی فضائل، ان کے مناقب، ان کی بڑی بڑی باتیں ہانکتے تھے، میرا باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے احکام، اعمال، قربانی وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ اور مینا میں جب تم قیام کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد حاجیوں کی ایک قسم وہ تھی جو اللہ کے گھر میں جا کر کے بھی صرف اللہ سے دنیا مانگتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ، بعض حاجی ایسے ہیں مَن یقول، جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا عطا فرما۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا مل جائے گی، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ دعا کا یہ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور بعض حاجی ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھائی والی چاہیے اور آخرت بھی اچھائی والی چاہیے۔ یہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ انسان دنیا کا بھی محتاج ہے اور آخرت کا بھی محتاج ہے، اس لیے دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ اگر صرف کوئی آخرت ہی کا طلب کرے ہر وقت اور دنیا کو دعا کے اندر نہ مانگے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، چونکہ اللہ نے انسان کی ضرورت کی جو چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، اس لیے کہ انسان جتنا محتاج بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ کی رحمت اتنی ہی متوجہ ہوگی۔ ہم مستغنی بے نیاز نہیں ہیں، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اگر کھانے کو چندن نہ ملے تو صحیح سے اللہ کی عبادت کے لیے ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ پانی کا ایک گھونٹ اگر نہ ملے تو انسان
اس کی آنکھیں اندر گڑ جائیں، زبان کے اوپر کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو اتنے محتاج ہیں۔ اس لیے اپنی احتیاج کو اللہ کے سامنے رکھیں، کسی مخلوق کے سامنے نہ رکھیں۔ تو دعا مانگے اللہ سے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، بعض حاجی ایسے ہیں جو اللہ سے دنیاوی اچھائی والی مانگتے ہیں۔ انہوں نے تو مانگا تھا صرف ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں جو حسنہ لگا ہوا ہے اس نے کمال پیدا کر دیا اس دعا کے اندر، کہ دنیا ہی نہیں چاہیے، بھلائی والی جو ہمیں نقصان نہ دے، ہمیں گمراہ نہ کرے، ہمارے اندر کبر بڑائی پیدا نہ ہونے دے، ایسی دنیا چاہیے، اور ایسی دنیا کہ جس سے انسان کی آخرت داؤں پر لگ جائے، ایسی دنیا اللہ ہمیں عطا نہ فرمانا۔ فرمایا وقنا عذاب النار، اور ان حاجیوں کی دعا یہ بھی ہوتی ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا، یہ بھی انسان کی تواضع اور اس کی عبدیت کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا اس چیز میں سے جو کچھ انہوں نے کمایا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان کھیتی کے اندر گیہوں بوتا ہے تو گیہوں کاٹتا ہے، جو بوتا ہے جو کاٹتا ہے، گنا بوتا ہے تو گنا کاٹتا ہے۔ اب انسان کرے تو اعمال اچھے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم میں کیوں بھیجیں گے بھائی؟ اللہ اس کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور انسان یہاں پر دنیا کے اندر الٹے کام کرے، گناہ کے کام کرے، لوگوں کے حقوق کو پامال کرے، ان کو تکلیفیں پہنچائے، تو یاد رکھیے گندم از گندم تجوے جو گیہوں سے گیہوں نکلتا ہے، جو سے جو پیدا ہوتی ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، دونوں چیزیں موجود ہیں، تو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اسی کو فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے وہ ہے جو یہ کریں گے اسی کا بدلہ ان کو ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں یہ لفظ قرآن میں جگہ جگہ پر آتا ہے، اللہ سخت پکڑنے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کہیں تو یہ بطور تنبیہ کے آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، جیسے مجرم ہوتے ہیں نا کہ گھبراتے کیوں ہو، بہت جلدی تمہارا حساب کتاب ہونے والا ہے، ادھر تمہاری موت آئی اور ادھر پکڑ شروع ہوئی۔ اور کہیں کہیں یہ لفظ خوشخبری بشارت کے لیے آتا ہے کہ اگر تم اچھے اعمال کر رہے ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جلد حساب لے گا اور اس کا اچھا بدلہ تم کو دے گا۔ تو یہ آیت دونوں جگہ آتی ہے، کہیں ڈرانے کے لیے، کہیں خوشخبری دینے کے لیے۔ اب اس مضمون کو تقریباً مکمل کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حج کے تقریباً 10 تاریخ کو جب قربانی اور اسی کے ساتھ ساتھ حلق قصر ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے بہت ساری پابندیاں جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 3 دن رہتے ہیں، 11، 12، 13، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایام تشریق۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کے دنوں میں 9 تاریخ یعنی ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ایام تشریق کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے۔ اصل تو یہ حاجیوں کا شعار ہے، لیکن اس کی مناسبت سے جو لوگ دنیا بھر کے اندر حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہر نماز کے بعد بالغ مرد عورت کے اوپر مردوں کو زور سے اور عورتوں کو آہستہ و تکبیر کہنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حج کے احکام سے 10 تاریخ میں آپ فارغ ہو گئے، اب 3 دن بچے ہیں، 11، 12، 13۔ ان 3 دنوں کے اندر مینا میں قیام رہتا ہے۔ اگر طواف زیارت نہیں کرتا کوئی تو آدمی آگے پیچھے کوئی سی تاریخ میں جا کر کے بھی کر لیتا ہے، ویسے تو 10ویں میں کر لیتے ہیں عموماً، لیکن 11 میں 12 میں جب بھی موقع ملتا ہے۔ اب 3 کام ہیں،
ہاں ایک کام جو بالکل اخیر میں رہ گیا وہ یہ ہے کہ 3 دن تک مینا کے اندر تینوں جمرات پر کنکری ماری جاتی ہے. 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے پر ماری جاتی ہے، باقی 11، 12 اور 13 ان 3 دنوں کے اندر جو وہاں پر 3 شیاطین کے نشانات علامات بنی ہوئی ہیں وہاں پر چلے کے بقدر کنکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں بہت سارے لوگ وہاں پر جوتے پھینک کر کے مارتے ہیں. ایک پٹھان بہت بڑا پتھر لے کر کے جا رہے تھے، کسی نے پوچھا خان صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے بس شیطان کا کام ہی تمام کر رہا ہے تاکہ پھر یہ آئندہ کے لیے جھنجھٹی ختم ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں، سنت یہ ہے کہ بس صرف اتنا مارو. تو انسان بعض مطلب اپنی مرضی سے بھی ایسا کر لیتے ہیں، بڑے بڑے پتھر لے کر کے جاتے ہیں، سارا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی اصل تو انسان کو اپنے نفس کو مارنا ہے. صحیح بات تو یہ ہے، وہ تو ایک ظاہری علامت ہے، ورنہ بہت سارے لوگ حج کر کے بھی نہیں سدھرتے اور بگڑ کر کے آتے ہیں. سود لینا شروع کر دیا، لوگوں کو ستانا شروع کر دیا اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا. حالانکہ حاجی کا مقصد تو یہ تھا کہ اب وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو کر کے آیا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو اس کی زندگی میں تو پھر تبدیلی آنی چاہیے. تو اب 3 دن تک جو مین کام ہے وہ کیا ہے؟ تینوں جمرات پر کنکری مارنا. اس میں زمانے جاہلیت میں ایک رسم یہ بنا لی تھی کہ بعض لوگ صرف 2 دن کنکر مارتے تھے، 11 اور 12، اور 13ویں میں مارنے کو غلط سمجھتے تھے. بعض کہتے تھے کہ نہیں، 13ویں تاریخ کے اندر بھی ضرور کنکر مارنی ہے ورنہ حج نہیں ہوگا اور وہ گنہگار ہوں گے. تو اس میں افراط اور تفریط کر دی تھی انہوں نے، سمجھے؟ یعنی ایک کہتے تھے کہ بس 12 تک مارنی ہے، اور دوسری جماعت کیا کہتی تھی؟ 13 تک مارنی ضروری ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں سہولت یہ دی ہے کہ دیکھو حج دونوں کا ہو جائے گا. البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ 3 دن تک جمرات پر وہاں رہ کر کے کنکری ماری جائے. لیکن اگر کوئی صرف 2 دن کنکری مارے، 10 کے بعد میں 11 اور 12، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے کنکر مار کر کے مینا سے باہر آ گیا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر 12ویں تاریخ کا سورج مینا کے اندر غروب ہو جائے تو اب اس کو رات کو وہیں پر رکنا چاہیے اور 13 کی کنکر مار کر کے تب مکہ واپس آئے. لیکن سہولت یہ ہے کہ 11 اور 12 تاریخ میں جو کنکر ماری جاتی ہے وہ زوال کے بعد سے ماری جاتی ہے. کس کے بعد سے؟ زوال کے. لیکن 13 تاریخ میں سہولت یہ دے دی کہ تم صبح صادق کے بعد سے لے کر کے زوال سے پہلے کنکر مار لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھو احکام میں اتنی ڈھیل اور سہولت ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ورنہ تو آدمی سوچے گا یار زوال تک رکنا پڑے گا، رات یہ تو میرے پہ ایک بڑی مصیبت آ گئی، بڑی تکلیف محسوس کرے گا. فرمایا کہ جو 30 دن کی کنکر مارے گا اس کو ثواب اجر بھی زیادہ ملے گا. البتہ گنجائش ہے اگر 12 تاریخ میں سورج غروب ہونے سے پہلے کنکر مار کر کے نکل جائے، اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس لیے دونوں کی اصلاح کے کر دی. جو کہتے تھے کہ نہیں 13 تاریخ تک مارنی ضروری ہے، کہا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے. اور جو یہ کہتے تھے کہ 12 تاریخ ہی بس لاسٹ ہے، اس کے بعد میں ان کی بھی اصلاح کر دی. اور جو یہ کہتے تھے 13 تاریخ تک ضروری ہے، کہا ضروری نہیں ہے، افضل ہے. 12 میں آ جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں. اسی کو دیکھیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے جو وہ چند دن ہیں یعنی 10 تاریخ کے بعد 11، 12، 13، ان ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو جلدی کرے 2 دنوں کے اندر یعنی 11 اور 12 کے اندر، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. معاملہ کلیئر کر دیا ہے کہ تم کہتے ہو نہیں 13 تاریخ تک مارنا ضروری ہے، 12 میں آ جاؤ گے تو گنہگار ہوگے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو صرف 2 دن کے اندر جلد بازی کرے فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جو تاخیر کرے یعنی 13 تاریخ تک کنکر مار کر کے آئے، فلا اسم علیہ، تو اے 12 تاریخ والوں تم سن لو، ان کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں.
लिमन इत्तक़ा, खास तौर से उनके लिए जो अल्लाह से डरे। देखो कुरान जब किसी चीज की इब्तिदा और इंतहा करता है तो अल्लाह का डर खौफ याद दिलाता है, क्योंकि असल नेकी है अल्लाह से डरना। असल नेकी क्या है? अल्लाह का डर खौफ दिल में पैदा हो जाए। उसी को फरमाया वत्तकुल्लाह, दोबारा फिर फरमाया अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना ये तमाम नेकियों की कुंजी और चाबी है। अल्लाह का डर खौफ, नमाज भी अल्लाह के डर की वजह से कायम होनी चाहिए। हर इबादत में अल्लाह का डर खौफ होना चाहिए। और हज तो बड़ी इबादत है, हज में खास तौर से डरना चाहिए, इसलिए कि हज करने के बाद अमूमन इंसान में शैतान घमंड पैदा कर देता है। क्यों? अरे भाई हर बंदे के बस की है हज करना, 4.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जानते हो मैं तो अपनी बीवी को भी साथ लेकर के गया था, हमारे तो पूरे रिश्तेदार साथ थे। मतलब ये है कि ऐसी बातें करके इंसान ये दूसरों को तासुर देना चाहता है कि हम कोई मामूली आदमी नहीं है। अब आहिस्ता से वायरस जब इंसान के अंदर पैदा होता है पढ़ाई का, तो पढ़ाई की वजह से तो शैतान बना है। ये तो इतना खतरनाक वायरस है। इसलिए हज करने के बाद भी हम अपने आप को ये उम्मीद न रखें कि लोग हमें हाजी कहें। भाई कोई कहे या ना कहे, हम तो अल्लाह की रजा के लिए करके आए हैं। अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया था, हम पर फर्ज था, किसी पर हमने कोई एहसान नहीं किया है। एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है, तुर्की के रहने वाले थे और इनके जो शेख थे हाली, तो ये बुजुर्ग अपने शेख के पास गए कि हजरत जब मैं हज नहीं किया था तो मैं अक्सर देखता था कि एक नूर मेरे सर के ऊपर चलता रहता है, मैं जहां भी जाता हूँ वो नूर मेरे सर पर रहता था, महसूस होता था। लेकिन हज करने के बाद तो अजीब मामला ये हुआ, वो नूर मुझसे सल्ब हो गया, हालांकि बढ़ना चाहिए था। उनके शेख ने फरमाया शायद तुम्हारे इस हज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ाई पैदा हो गई है शायद, इसलिए तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो जो रूहानी बीमारियों के माहिर होते हैं वो रूहानी बीमारी का अंदाजा लगा लेते हैं कि बीमारी कहाँ से पैदा हुई है। तो मेरे भाई हमें हज करने के बाद भी डरना चाहिए। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं वत्तकुल्लाह, ए हाजियो सारे आमाल करने के बाद अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नकुम इलैहि तुहशरून, तुम सबको मैदान महशर में एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह बता देगा तुम्हारा हज काबिल कबूल था भी या नहीं, तुमने हज के अंदर क्या गड़बड़ी की, अल्लाह सब जानता है। लेकिन याद रखो अल्लाह गफूर रहीम है, इसलिए बार बार हर इबादत के बाद इंसान को इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना चाहिए। जितनी बड़ी इबादत उतना ही बड़ा इस्तिग़फ़ार। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को सही तरीके से हज के अहकाम अरकान सीख करके बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए हम सबको कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों को भी वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको रियाकारी से, किब्र से, बड़ाई से महफूज फरमाए। सुब्हानअल्लाह।